یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ اپنے ماننے والوں کو صرف آخرت کی تیاری کی ہی رہنمائی نہیں کراتا ہے، بلکہ دنیاوی امور کے متعلق بھی رہبری کرتا ہے. آپ کو کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے لیٹنا ہے، سونا ہے، کیسے بات چیت کرنا ہے، کیسے راستہ چلنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو بیت الخلاء میں اپنی حاجت کیسے پوری کرنا ہے، یہ سارے ڈھنگ اور سلیقے بھی مذہب اسلام سکھاتا ہے. کسی اور مذہب میں اتنی خوبی ہے ہی نہیں کہ وہ ان ساری چیزوں پر فوکس کرے اور اپنے ماننے والوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں رہبری اور رہنمائی کرے. پوری دنیا کا صرف ایک ہی مذہب ایسا ہے جو کہ اپنے ماننے والوں کی ہر بات میں مکمل رہنمائی اور رہبری کرتا ہے. راستے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے راستے کے متعلق بیان فرمائے. دیکھو، جس طرح سے انسان نے اچھی خاصی ترقی کر لی ہے، اسی طرح راستوں نے بھی کیا کر لی ہے، ترقی کر لی. راستے پہلے پگڈنڈی ہوا کرتی تھی، پگڈنڈی سے جو ہے شاہراہیں بنی، شاہراہوں سے روڈ بنے، روڈ سے 1 وے، 2 وے، 3 وے، 4 وے، اور پھر اس راستے نے اتنی ترقی کی کہ سمندروں میں بھی کیا بنائے، راستے بنائے. پھر اور مزید ترقی کی زمانے نے تو فضاؤں میں اور کھلی ہواؤں میں بھی راستے کیا آئے، وجود میں آئے. دیکھتے ہیں ہم کہ رات دن ایروپلین، فلائٹیں، طیارے دندناتے پھرتے ہیں، ان کے لیے بھی راستے کیا آئے، وجود میں آئے. اور اس کے لیے باضابطہ قانون بنائے گئے راستوں کے، کہ جن قانون کی خلاف ورزی زبردست طریقے کا ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے. یعنی کہ اگر ان قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو بہت بڑے حادثے اور بہت سارے نقصانات وجود میں آ سکتے ہیں. مان کے چلیں کہ آسمانی فضاؤں میں چلنے والے ایروپلین اگر اپنے بتلائے ہوئے راستوں پر اور طریقوں پر نہ چلیں بلکہ اپنی من مرضی سے چلنے لگیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ادھر سے آنے والا فلائٹ اور ادھر سے آنے والا فلائٹ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے. زبردست حادثہ ہو جائے گا. اسی لیے فضائی نظام جو ہے راستوں کا وہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس طرف سے اس طرف جانے والی فلائٹوں کی اونچائی کتنی ہوگی اور اس طرف سے اس طرف جانے والی فلائٹوں کی اونچائی کتنی ہوگی، تاکہ کسی طرح کا کوئی تصادم، کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ، کسی طرح کا کوئی حادثہ نہ ہونے پائے. ایسے نظام بنائیں. لیکن یہ نظام بہت بعد میں بنے. ان نظاموں سے پہلے مذہب اسلام نے راستے کے حقوق، راستے پہ چلنے کے طریقے اپنے ماننے والوں کو بہت پہلے بتلا دیے، اور اتنے راستے پر چلنے کے اور راستے کے بارے میں فضائل بیان فرمائے کہ ان کو عبادت قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الایمان بضع و70 شعبۃ فاعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے بڑا اور افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا اور ہلکا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. بتاؤ آپ، ایمان کا درجہ قرار دیا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ ایمان کی خوبی ہو سکتی ہے، کسی اور مذہب کی خوبی نہیں ہو سکتی. اور فرمایا کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں، انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ تقریباً پائے جاتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ بنتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور وہ یہ عام سا اور معمولی سا صدقہ نہیں ہے جس طرح سے اور دوسرے صدقات ہوتے ہیں، بلکہ ایسا صدقہ ہے اور ایسا عمل خیر ہے کہ اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے راستے پر پڑی ہوئی کانٹوں کی ٹہنی کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا اور قبول فرمایا کہ اس کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی. بتاؤ، ایک حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور یہاں پر کیا فرما رہا ہے اللہ کے رسول کہ ایک شخص نے راستے سے کانٹوں والی ٹہنی کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول فرمایا کہ اس کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی. ایک اور روایت کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس جو ہے کوئی بھی عمل نہیں تھا، اس کے اعمال نامے میں کوئی اچھے اعمال نہیں تھے، بلکہ اس کی نیکیوں کا جو برتن تھا یا اس کی نیکیوں کا جو پیمانہ تھا وہ خالی تھا. اس کے پاس نیکیاں بہت اچھی نہیں تھیں، بہت زیادہ نہیں تھیں، لیکن اس نے راستے سے تکلیف دینے والی کانٹوں کی ٹہنی کو ہٹا دیا یا اس درخت کی شاخ کو کاٹ دیا جو لوگوں کو چلتے پھرتے کیا دیا کرتی تھی؟ تکلیف دیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرما کر کے اس کی مغفرت کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. بڑا پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں یہ ہے. اب ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو راستے کے اندر تکلیف دہ چیزوں کا پیدا کر دینا، یعنی کہ ایسی چیزیں کھڑی کر دینا یا ایسے کام کرنا جس سے راہگیروں کو، راہ گزرنے والوں کو تکلیف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسندیدہ عمل ہوگا. ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں اور چوراہوں پر نہ بیٹھو، ایاکم الجلوس والطرقات، یعنی کہ تم اپنی بیٹھکیں راستوں پر نہ بناؤ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے بغیر تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر ہم کہیں جمع نہیں ہوں گے، بیٹھیں گے اٹھیں گے نہیں، ہماری مجلسیں قائم نہیں ہوں گی، تو ہمارا تو زندگی کا نظام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہم لوگوں سے بات چیت کیسے کریں گے؟ ملیں گے جلیں گے کیسے؟ اپنے کام کاج کیسے پورے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس راستوں میں بیٹھنے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے ان جگہوں سے بچنا اور رکنا، تو پھر تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم راستے کا حق کیا کرو؟ ادا کرو. فآتوا الطریق حقہ، تم راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا، یعنی تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، تم کسی عورت کو یا کسی غیر محرم کو تاڑ نہ رہے ہو، اس کو دیکھ نہ رہے ہو، غض البصر. اور فرمایا وکف الاذی، اور آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، اپنے آپ کو اس انداز میں بٹھانا اور اپنے آپ کو اس انداز میں رکھنا کہ تمہارے کسی عمل سے، کسی حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے آپ کو اس تکلیف پہنچانے سے کیا کرنا؟ بچانا. ورد السلام،
اور سلام کا جواب دینا، آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کے جواب کو لوٹانا، اور فرمایا بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے کی تعلیم فرمائی، اپنے ماننے والوں کو طریقہ بتلایا کہ ہمیں اگر راستوں پر بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہو اور ضرورت پڑے تو ہمیں کن کاموں کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم راستوں پر اگر بیٹھیں تو ہم راستے کے حقوق کیا کریں؟ ادا کریں، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں جو محض زبان سے ایمان لائے ہیں ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ کیا فرمانا ہے اللہ کے رسول؟ اے لوگوں جو محض زبان سے مسلمان ہوئے ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اور فرمایا کہ جو شخص کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے، فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی عزت کے در پر رہو گے، یعنی کہ اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کے در پر رہے گا، تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تم چاہے محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا؟ رسوا کر دے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں راستے کے حقوق کس طرح سے ادا کرنا چاہیے اور کیسے اپنے آپ کو ایسا انسان بنانا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو ناگواری محسوس نہ ہو۔ میں نے جو ابھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر راستے کے 4 حق بیان فرمائے۔ کتنے حق بیان فرما رہا ہے؟ 4 حق بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا۔ اگر تمہیں چوراہوں پر، راستوں پر بیٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے بغیر تمہارا کام ہی نہیں چل رہا ہے، تو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کو کیا رکھو؟ نیچا رکھو۔ اس لیے کہ اگر تم اپنی نظروں کو نیچا نہیں رکھو گے تو بہت ساری باحیا خواتین کو گزرنے میں وہاں سے تنگی محسوس ہوگی، دلی تنگی محسوس کریں گی، وہ گزرنے نہیں پائیں گی۔ تو فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو کیا رکھنا؟ نیچا رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی جگہوں پر بیٹھ رہے ہو جہاں سے خواتین گزر رہی ہیں اور تم ان کو دیکھ رہے ہو، جس کی وجہ سے تم بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہو اور ان کو بھی راستہ گزرنے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ چوراہوں پر صرف وہ اس لیے بیٹھتے ہیں اور ایسے راستوں پر جہاں سے خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے ان خواتین کو کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے دیکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا العینان زناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھنا ہے، نہ محرم عورتوں کو اور غیر محرم عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق راستوں پر بیٹھنے کا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کرنا؟ جھکانا، غض البصر، اپنی نگاہوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور فرمایا وکف الاذی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے بچانا، کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، آپ کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کی مجلس قائم کرنے کی وجہ سے لوگوں کو راستے کی تنگی محسوس نہ ہو رہی ہو، اس حرکت سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اور فرمایا ورد السلام، اور سلام کرنے والے کے سلام کا کیا دینا؟ آپ کو جواب دینا، آپ کے ذمہ واجب ہے۔ دیکھو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق واجب ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اہل ایمان سلام کرے تو اس کے سلام کو کیا کرنا؟ آپ کو لوٹانا، یعنی کہ اس کا جواب دینا۔ اور سلام کی تعلیم یہ دی ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اور سوار جو ہے، کسی گاڑی پر سوار ہے، وہ پیدل لوگوں کو سلام کرے۔ ظاہر بات ہے، آپ کسی چوراہے پر، کسی بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے ہیں یا کسی چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں تو گزرنے والا کیا کر رہا ہے؟ آپ کو سلام کر رہا ہے، تو آپ کے ذمہ یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ آپ اس کے سلام کا کیا کریں؟ جواب، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ فرمایا ورد السلام، اور آگے فرمایا والامر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرنا، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر آپ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس برائی سے روکو، لوگوں کو بھلی باتوں کا کیا کرو؟ حکم کرو۔
اگر یہ سب کام آپ کر سکتے ہو تو آپ کو بیٹھنے کی اور کھڑے رہنے کی گنجائش ہے. اگر یہ سب کام آپ انجام نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو ایسی جگہوں پر بیٹھنے کی یا کھڑے رہنے کی اجازت اور گنجائش مذہب اسلام نہیں دیتا. اگر ہم یہ راستے کے حق ادا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم بیٹھ جائیں, یہ چوراہوں پر کھڑے ہو جائیں, اپنی بات چیتیں کریں, اپنے کام کاج نمٹائیں. اور اگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اجازت نہیں ایسی جگہوں پر کھڑے رہنے کی اور ایسی جگہوں پر ہمیں بیٹھنے کی. اندازہ لگائیں معاشرے میں کتنی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں, ان برائیوں کو روکنے کی ذمہ داری ہمارے ذمہ بنتی ہے کہ ہم ان کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ہم روکیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہم روکنے کے اوپر قادر ہوں. جس شخص کو ہم کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو, یہ اندازہ ہو کہ ہم اگر اس کو کسی برائی سے روکیں گے تو ہمارا روکنے کا اس کو برا نہیں لگے گا, بلکہ ہماری بات اس کو اچھی لگے گی اور ہماری بات کو یہ کیا کرے گا, مانے گا, اور کسی طرح کا ہمیں کوئی نقصان جانی مالی نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہم اس کو اگر کسی برائی سے روکنے جائیں گے تو ایسی صورت میں یہ الٹا ہماری بے عزتی کر دے گا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا یا ہماری بے عزتی کے در پر آ جائے گا, تو ایسی صورت میں پھر ہمارے لیے اس کو برائی سے روکنا جائز نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ راستے کی 4 حق آپ کے ذمے ہیں. اگر آپ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہو, کسی چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہو یا اپنے گھر کے باہر ایریے میں بیٹھے ہوئے ہو تو ان 4 کاموں کو آپ کو کیا کرنا ہے, فوکس کرنا ہے. اگر ان 4 کاموں پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آپ کو ان جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ہوئے راستے کے حقوق. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حق تلفیاں راستے کی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو ہمارے ذمے بنتی ہیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان حق تلفیوں سے ہم اپنے آپ کو بھی روکیں اور ہم دوسرے لوگوں کو بھی ان حق تلفیوں سے کیا کریں, روکیں. اپنے آپ کو بھی ہم روکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اگر ہم راستے کی حق تلفیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کیا کریں, کوشش کریں. ان حق تلفیوں میں سے سب سے پہلی حق تلفی تو یہ ہے کہ ہم اپنے مکانوں کو اس انداز میں بنائیں کہ اس کی وجہ سے راستہ ہمارے مکان کی حدود میں اور ایریے میں داخل نہ ہونے پائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے احیاء علوم الدین. اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے راستے کے حقوق کے متعلق. اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے کہ ہم راستے کی کیا کیا حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں اور کیا کیا حق ہم دبا لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. دیکھو بہت ساری غلطیاں, بہت سارے گناہ, بہت ساری کوتاہیاں, بہت ساری حق تلفیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بھی حق تلفی ہے, یہ بھی گناہ ہے اور وہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے. تو انہی گناہوں میں سے, انہی حق تلفیوں میں سے ایک حق تلفی ہمارے معاشرے میں راستے کے متعلق بھی پائی جاتی ہے. جب ہم مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے میں ہم راستے کا پاس و لحاظ نہیں کرتے, بلکہ بعض مرتبہ راستے کا کچھ حصہ بھی ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1355. اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلوا الطریق 7 اذرع, کہ راستہ آپ کو 7 ہاتھ چھوڑنا ہے, جو کہ تقریباً کتنا بنتا ہے, 10 فٹ بنتا ہے. 10 فٹ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوایا. عام طور سے جو کالونیاں کاٹی جاتی ہیں, جو کالونیاں بنائی جاتی ہے, جہاں پر روڈ بنائے جاتے ہیں, وہ بھی 20-20, 25-25 فٹ روڈ چھوڑے جاتے ہیں. لیکن مکان بنانے والے دونوں طرف سے عام طور سے جو ہے راستے کو 2-2, 4-4 فٹ کیا کر لیتے ہیں, دبا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے راستہ کیا ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی غصب کر لی, چاہے وہ کسی کی زمین ہو یا راستے کی زمین ہو, ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی غصب کر لی تو اس غصب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے اندر دھسا دیں گے. زمین کی 7 تہ تک اس کو دھسا دیا جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 زمینوں کا توپ بنا کر کے اس کے گلے میں کیا کیا جائے گا, ڈالا جائے گا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک بالشت زمین بھی, چاہے وہ راستے کی ہو یا کسی اور کی ہو, اپنے مکان کے اندر یا اپنی کسی اور ضرورت کے اندر ہم اس کو نہ غصب کریں, اس کو دبائیں نہیں. اچھا پھر نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اگر دونوں طرف سے لوگوں نے 2-2, 4-4 فٹ راستے کی زمین کو اپنے مکان کی حد میں اور ایریا میں لے لیا, اس کی وجہ سے راستہ کیا ہوا, سکڑا ہوا. پھر اس کے اوپر مزید ظلم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو وہ جو جگہ تھی وہ جگہ اور کیا ہو گئی, تنگ ہو گئی. اب اس جگہ کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے راہگیروں کو, مسافروں کو
بے انتہا تکلیف ہوتی ہے راستہ گزرنے والوں کو، کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی، اور سامنے سے اگر کوئی گاڑی آ جائے تو مزید پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم راستے کے حق کا بھرپور خیال رکھیں، راستے کو مامون بنائیں، محفوظ بنائیں، یہ بھی ہماری تعلیم ہے۔ ہم راستے کو کیا بنائیں؟ محفوظ بنائیں، کہ اس راستے کے اندر اتنا امن ہو کہ کسی طرح کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اس کو محفوظ بنائیں، اس کو مامون بنائیں، پرامن بنائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو کہ راستوں کے اندر امن خراب کرتے ہیں یا جو راستوں کو پر خطر بنا دیتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ جو لوگ راستوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کا ساز و سامان لوٹ لیتے ہیں، ان کی سزا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا سمت مخالف سے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، یا ان کو کیا کر دیا جائے؟ جلا بدر کر دیا جائے۔ اتنی زبردست سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو لوگ راستوں کو کیا کرتے ہیں؟ پر خطر بناتے ہیں، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، راہگیروں کا، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سزا بیان فرمائی۔ تو جو لوگ راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک موقع پر معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ اس غزوے میں لوگوں نے اپنے خیمے اس طرح سے لگائے کہ راستوں کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کو اس کی خبر لگی تو اللہ کے رسول نے ایک اعلان کرنے والا پہنچایا کہ جن لوگوں نے راستے کو تنگ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ راستہ تنگ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جہاد کو کیا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ ہم اندازہ لگائیں، ہم گاڑیاں اس طرح سے لگا دیتے ہیں، جمعوں میں ہماری مسجد تو ایسے ایریے میں ہے کہ جہاں پر کوئی ٹریفک والا معاملہ نہیں ہے، وہ ایریے، وہ مساجد جو کہ چوراہوں پر ہیں، وہاں پر لوگ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں کس طرح سے پارک کرتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خود مسجد میں جانے کا ہی راستہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ اور اگر مسجد میں جانے والے راستے کا پاس اور لحاظ رکھیں تو دوسرا جو راستہ ہوتا ہے جس سے عام لوگ گزرتے ہیں اور نکلتے ہیں، اس راستے کو اس انداز میں گاڑیاں پارک کرتے ہیں کہ وہ راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ کلیتاً بند ہو جاتا ہے۔ گزرنے والوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خیمہ گاڑنے والے لوگوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے خیمے کے ذریعے راستے کو تنگ کر دیا ہے، ان کا جہاد قبول نہیں ہے، تو جن لوگوں نے نماز پڑھنے آنے کے لیے اپنی گاڑیوں کے ذریعے راستے کو تنگ کر دیا ہے اور راستے کو بند کر دیا ہے، ان کی نمازوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا ہے؟ بھئی ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ لہٰذا ہمیں راستے کا مکمل حق ادا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم بستیوں میں اپنے مکان بناتے ہیں تو مکان اس طرح سے بناتے ہیں کہ بعض مرتبہ روڈ کا اور سڑک کا حصہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سڑک جو ہے سکڑی ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر مزید ہم اس کے اوپر ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے سامنے اپنی گاڑیوں کو ہم رکھ کر کے مزید اس راستے کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ بعض مرتبہ دونوں طرف سے اگر گاڑیاں آ جاتی ہیں تو پھر ان کا کیا ہونا؟ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ٹریفک کیا ہو جاتا ہے؟ جام ہو جاتا ہے۔ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی اگر ایمرجنسی میں ایمبولینس بلانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر آسانی سے ایمبولینس نہیں پہنچ پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کسی نہ کسی شکل میں جانے کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو ڈلیوری کے آخری مراحل پر ہوتی ہیں، اب ایمبولینس آئی اور موقع پر ان کو ایمبولینس نہیں مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ آگ کا حادثہ ہو جاتا ہے تو فائر بریگیڈ بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جب وہ گاڑی پہنچتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نقصان بڑے نقصان کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ راستوں کو تنگ کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم راستے کا مکمل پاس و لحاظ کریں۔ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا گیا کہ اگر وہ روڈ کی اور سڑک کی زمین کو غصب نہیں بھی کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنے گھر کا چڑھاؤ اور اس کی سیڑھیاں راستے پر کیا کر لیتے ہیں؟ بنا لیتے ہیں، جو بھی جائز نہیں، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے؟
دھیان رکھنا چاہیے اور ان چیزوں میں احتیاط برتنا چاہیے کہ ہم روڈ کے اوپر کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت میں اپنی سیڑھیاں ہم قائم نہیں کر سکتے. یہ راستے کی حق تلفی ہے, یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے, لوگوں کے لیے راستہ تنگ کرنے کے مترادف ہے, یہ راستے کے امن کو اور راستے کی حفاظت کو ختم کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ٹینٹ راستے پر لگا ڈالتے ہیں, اور اگر ٹینٹ نہیں لگاتے تو ایسی صورت میں اس ٹینٹ کی کھوٹیاں ہم راستے پر گاڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے راہگیروں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کی گنجائش نہیں دی ہے. لہٰذا ہمیں ہر ایسے کام سے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے, ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے. ایمان والا تو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو سکون فراہم کرنے کے لیے ہے, لوگوں کو آرام اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایمان والا شخص ہے, لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں ہے. ہم اپنا حال دیکھیں, ہم سے پڑوسی دکھی ہیں, ہم سے راہگیر دکھی ہیں, ہم سے اپنے دکھی ہیں, ہم نے کتنی لوگوں کو نہ جانے کس انداز کے اندر تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچا رکھی ہیں. تو راستے کے جو 4 حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا, ان میں سے کیا ہے کہ آپ اگر کوئی کام برا ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کام سے روکنا آپ کی کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے. اسی کے عنوان سے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے خرافات, بہت سارے رسومات اس طرح کی وجود میں آتی ہیں کہ ان کی وجہ سے سارے محلے کے لوگوں کو اور سارے بسنے والے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں اور ہم اس چیز کو بخوبی انداز سے روک سکتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کیا کریں؟ محبت کے ساتھ سمجھائیں اور ان کو روکیں کہ بھائی آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے محلے کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے باجے گاجوں کی وجہ سے, آپ کے ڈھول تاشوں کی وجہ سے, آپ کے ڈیجوں کی وجہ سے سارے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں. آپ یہ کام نہ کریں, اس کام سے اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ روک لیں. یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ بنتا ہے. اسی طرح سے ابھی دیکھیں آپ, چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں سے بم لا رہے ہیں اور بم لا کر کے پھوڑ رہے ہیں. کوئی مریض ہے کسی کے گھر میں, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی سو رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اور کوئی مشغلہ کسی کا گھر کے اندر پرسنل چل رہا ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر چوراہوں پر اور راستوں پر بیٹھے ہیں تو ان بچوں کو روکیں, اور اگر وہ ہمارے کسی رشتہ دار کے بچے ہیں, ہماری جان پہچان والے کے بچے ہیں, تو ان کے ماں باپ کو ہم خبر کریں کہ بھئی آپ کے بچے جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. بعض مرتبہ بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بم جلایا اور جلا کر کے کسی بزرگ آدمی پر پھینک دیا, کسی خاتون پر پھینک دیا, کسی بچے پر پھینک دیا. کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں. ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں, ہم کسی کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے, ان ساری چیزوں سے ہمیں باز رکھا گیا ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو فرمایا کہ راستے کے حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. امر بالمعروف کس انداز میں کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا, اور نہی عن المنکر کس انداز میں کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. راستے کے حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کو کیا کرنا ہے؟ جھکانا ہے. بعض مرتبہ خواتین گزر رہی ہوتی ہے اور ہم ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو دلی طور پر تنگی پہنچ رہی ہوتی ہے. ہم کسی کو تنگ نہیں کر سکتے, ہماری نظریں اس خطرناک ہوتی ہیں کہ ہم دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہوتا ہے. یہ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں یہ ہم نظریں رکھتے ہیں. ان کے پاس سامان کیا ہے, ان کی تھیلی میں کیا ہے, ان کے بیگ میں کیا ہے, ان کے جھولے میں کیا ہے, یہ ہماری نظریں ہوتی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا دھیان رکھنے والے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کرنے والے کہ بھئی یہ کیا لا رہا ہے اور کیا لے جا رہا ہے؟ اس کی ہمیں اجازت نہیں, اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. لہٰذا ہم اگر راستوں پر اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے اور کسی کام کی وجہ سے, تو ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں مکمل تجسس اور جاسوسی کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تجسسوا, تم جاسوسی مت کرو. لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں اتنا ڈیپ میں اور اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ راستے کے حقوق میں سے. اسی طرح راستے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم راستہ چلتے سمے اور راستہ چلتے وقت ٹریفک کا اور ٹریفک رولز کا مکمل پالن کر رہے ہیں اور ان کا مکمل دھیان رکھ رہے ہیں. اتنا تیز ہارن بعض مرتبہ ہم بجاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے.
یہ راستے کی حق تلفی میں شامل ہے. اور غلط انداز سے اوورٹیک کرنا یہ بھی راستے کی حق تلفی میں اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کیا ہے؟ شامل ہے اور داخل ہے. ریڈ سگنل کو توڑنا یہ بھی راستے کی حق تلفی میں کیا ہے؟ شامل ہے. یہ قانونی ملکی قانونی طور پر تو غلط ہے ہی، لیکن اسلامی قانونی طور پر بھی یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تیزی کے ساتھ بغیر خبر دیے ہوئے اس طرح سے گلی کوچوں میں سے گاڑیاں چلتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی احتیاط سے نہ گزرے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اسلام نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں راستہ کیسے چلنا ہے، راستہ کیسے گزرنا ہے، اوورٹیک کیسے کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں مکمل رہبری اور مکمل رہنمائی کی گئی ہے. تو میں نے جو آخری حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں جو محض زبان سے ایمان لائے ہیں ابھی تک ان کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا ہے، آپ سے گزارش ہے، اللہ کے رسول فرمائے ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی عزت کے در پہ نہ ہو. اگر آپ کسی کی عزت کے در پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا؟ رسوا کر دے گا. اور فرمایا اگر آپ کسی عزت کے در پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا ذلیل کرے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. جہاں کہیں آپ چھپے ہوئے بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا؟ بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دے گا. پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ساری حرکتیں وہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا ہوتا ہے. جو صرف زبان سے مسلمان ہوا ہوتا ہے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوتا ہے وہ یہ ساری حرکتیں نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.